نازک مسئلہ ہے بہت زیادہ، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کو بیان کر دینا مناسب ہے۔ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب موئے مبارک شریف، آپ نے دیکھا بہت ساری زیارات ہوتی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، اور صاحب خانہ ان کو رہتے ہیں، رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کی زیارت کراتے ہیں، ہم خود جایا کرتے تھے بچپنے میں، اور آج بھی جاتے ہیں، انشاءاللہ جائیں گے۔ اب کسی مرد مسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شریف ہے، صحیح ادب و احترام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ زیارت کریں، اور صلاۃ السلام جو بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے۔ اس کا بھی کچھ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھا لیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج تبرکات کو تجارت بنا لیا ہے، اور یہ تجارت مولوی کہلانے والے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ انسان جس کو ہم جانتے ہیں آج وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک قمیص ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فاروق اعظم کی امامہ شریف کا ٹکڑا ہے، وہ تیرے پاس لے کر کے آئے 1450 سال کے بعد تقریباً۔ تو نہ سید زادہ ہے، نہ تو صدیق زادہ ہے، نہ فاروق زادہ ہے، نہ کچھ ہے، تیرے خاندان کو ہم جانتے ہیں، اچانک تو یہ کہتا ہے سارے تبرکات اس کے پاس آ گئے۔ یہ صدیق اکبر کی کرمال ہے، یہ فاروق اعظم کا امامہ شریف ہے، یہ عثمان غنی کا درہ شریف کا وہ ہے، یہ مولا علی کی فلاں چیز ہے، یہ امام حسن امام حسین کی فلاں چیز ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی، لگتا ہے جیسے سارے بزرگ کسی دن رات میں آ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تجارت بنائی جا رہی ہے، ہماری آپ کی عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک زیارت ہوتی چلی آئی ہے مسلمانوں، صرف اسی کے پر، صرف اسی پر، اور تعجب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ اس 11ویں شریف کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے ابھی غوث اعظم کے موئے شریف کی زیارت شروع کر دی۔ تمہارے پاس کہاں سے آئے گئی؟ یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کو بانٹا جاتا تھا، تبرکات لے کے جاتے تھے، لیکن ابھی تک اگر یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر یہ کوئی بتائیں تو پھر مجھے بتائیں، لیکن میں بھی پڑھتا رہتا ہوں کتابوں سے، میرا تعلق ہے، میں نے ابھی تک اس بات کو نہیں دیکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے موئے مبارک کو کسی کو بانٹا ہو یا کسی کو دیا ہو، یا مجھے ابھی تک یہ نہیں ملا ہے کہ کوئی ان کا مرید، کوئی خلیفہ ان کے موئے مبارک کو لے کر کے گیا ہو۔ ہاں یہ کہ جو ان کی نسل سے پاس چلے آ رہے ہیں، ان کی سند موجود ہے، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، اور وہ خاص جگہوں پر موجود ہے۔ لیکن تمہارے گھر، ہمارے گھر، ان کے گھر، ان کے گھر، اب تو لگتا ہے جیسے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے موئے مبارک شریف پتہ نہیں کہاں سے حاصل ہو گئے۔ یہ سخت بات ہے، مگر اس پہ توجہ دیجیے گا، یہ بے ادبی ہے بزرگان دین۔ اور اب طریقہ کار کیا ہو رہا ہے؟ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کی بات تو سب سے اوپر ہے، اعلیٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے پیر صاحب کا ہی ہوگا، یہ فلاں حضرت کا ہے، یہ فلاں حضرت کا ہے، یہ فلاں حضرت کا ہے۔ دیکھو میرے پیر کا موئے مبارک شریف میرے پاس اگر ہے بھی تو میرے لیے عزت کی بات ہے، میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں، مجھے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بلا کے اس کی زیارت کراؤں، میرے پاس ہے تو میں اس کی عزت کروں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ لیکن یہ سارے تبرکات کا آج سنیوں کی عقیدتوں سے کھیل بات کیا جا رہا ہے، ان کی عقیدتوں کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، اور یہ ایک نہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، خود یہاں پر ہالینڈ میں، ہر جگہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اچانک، اور بے شمار تعداد میں آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ تمہارا تو اس کا تعلق نہیں ہے، میں تو سال ہر سال سے اسی میدان کے اندر، اسی فیلڈ کے اندر ہوں، کیا مجھے معلوم نہیں ہوگا یہ ساری چیزوں کے بارے میں؟ میرا دل دکھتا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ اپنے پر بھی کرم کیجئے، اور ایک اور چیز ہے، ایک یہ کہ دیکھو میلاد منانا شروع سے لے کر کے آج تک صرف نبی کے لیے رہا ہے، لیکن اب لوگوں نے میلاد بھی منانا شروع کر دیا۔ میلاد مناتے ہیں جنم دن، برتھ ڈے، آپ برتھ ڈے کیجئے، لیکن اس کو میلاد مت کہیے، میلاد میرے آقا کے لیے ہے، صرف میرے آقا کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس پہ ذرا ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کھلا چھوڑ دیا ہے، جو چاہیں آپ کریں، لیکن اس میں ہمارا بھی حق ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی سے، اب میں اس لیے اس بات کو اس لیے ضروری کہہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے بہت سارے تبرکات ہمارے سامنے پیش کیے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو سالوں سے دل میں تھی، مگر آج اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ہے۔ ان کے پاس ایک پیالہ، بہت برکت والا پیالہ، مجھے بتایا گیا کہ یہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر پانی پیا ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ پانی لوگوں کو اس کے اندر پلوائیں تاکہ برکت حاصل ہو، کیونکہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی پیا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، توجہ دی، تو میں نے خیال کیا کہ اس کا جو یہ مواد، میٹل یا جس چیز کا بھی یہ بنا ہوا ہے، یہ تو مجھے 300-400 سال پرانا ہی لگتا ہے، بس اس سے زیادہ پرانا تو نہیں لگتا ہے۔
مجھے نہیں لگتا ہے کہ 1400 سال پرانا ہے، اس زمانے کے اندر تو اس طرح کی چیز پائی نہیں جاتی ہوگی، مگر یہ بندہ مومن کیونکہ اس سے بدگمانی کر نہیں سکتے، اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، کیونکہ لوگوں نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی، میں نے پوچھا اور لوگوں کے سامنے پوچھا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے اور انہوں نے اس پیالے سے پانی پیا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو اگرچہ یہ ہمت شاید کسی کی نہ ہوتی ہو، مگر میرے اوپر ذمہ داری تھی اس بات کی پوچھنے کی، میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے لے کر کے اس کو آئے؟ تو ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے فلاں جگہ سے فلاں حضرت نے یہ پیالہ دیا تھا یہ کہہ کر کے، تو میں نے استخارہ کیا تو مجھے استخارے میں یہ بات پتہ چلی کہ حضور کا یہ پیالہ ہے، یہ اس کی چین ہے، یہ سند ہے اس کی۔ دیکھیں جناب والا، محبتوں سے کھیلنا نہیں چاہیے، بہت ساری چیزیں ان کا رتبہ ہوتا ہے، یہ میلاد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ مولد مولا شریف کی زیارت صرف نبی کے لیے، صرف نبی کے لیے، باقی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مولد شریف اگر کسی کے پاس اگر ہے بھی تو اس کو اپنے پاس رکھے، برکت کے لیے اپنے گھر پہ رکھے، اس کی زیارت نہ کرائے، اس لیے کہ صرف نبی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس دل سے نکلی ہوئی اس بات کو آپ کے دلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔